بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا واقعہ حضرت معروف کھرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ کھرکی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں موجود تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عامر، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میرا آپ پر حق ہے۔ میں آپ کو رات اور دن کے خالق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ عز و جل کے کسی ولی کے پاس لے چلیے تاکہ وہ اللہ عز و جل سے میرے لیے بیٹے کی دعا کرے۔ میرے دل میں اولاد کی بہت خواہش ہے اور میرا جگر ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ چنانچہ میں اس کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا معروف کھرکی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس عیسائی کا معاملہ عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگا، اے معروف، جب تک اللہ عز و جل مجھے ہدایت نہ دے آپ نہیں دے سکتے۔ میں آپ کے پاس صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، یا اللہ عز و جل، میں تیری پاک مقدس بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اسے ایسا لڑکا عطا فرما جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور وہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول فرمائی اور اس کو ایسا ہی لڑکا عطا فرمایا جو اپنی عقل کامل کے سبب تمام اہل زمانہ پر فوقیت لے گیا۔ وہ اپنی شرافت کی بلندی کے باعث اپنے جیسے تمام لڑکوں پر بلند مقام رکھتا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو باپ اسے عیسائیت کی تعلیم دلانے کے لیے ایک پادری کے پاس چھوڑ آیا۔ پادری نے اسے سامنے بٹھایا اور ہاتھ میں تختی پکڑا کر ابھی بولو ہی کہا تھا کہ وہ بچہ کہنے لگا، کیا بولوں؟ میری زبان تمہارے تین خدا ماننے کے عقیدے کو نہیں مانتی اور اس چیز سے روک دی گئی ہے۔ میرا دل میرے رب عز و جل کی محبت میں مشغول ہے۔ پادری کہنے لگا، اے بیٹے، میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا۔ تو بچے نے کہا، پھر تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ پادری نے کہا، تم میرے پاس جس تعلیم کے لیے آئے ہو میں تو تمہیں وہ سکھا رہا ہوں، بلکہ تم نے تو مجھے ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ سن کر بچہ کہنے لگا، پھر مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جسے میری عقل بھی قبول کرے اور میرا ذہن بھی تسلیم کرے۔ استاد نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر کہو الف۔ بچے نے کہا، الف تو وصلی یعنی ملانے والا ہے، جس نے ہر دل کو اس محبوب حقیقی عز و جل کا گرویدہ کر دیا جس کی صفات ازلی ہیں۔ استاد نے کہا، اے بیٹے کہو با۔ بچے نے کہا، با سے مراد حقیقی بقا ہے جس نے دلوں کو زندہ کیا اور ان کی محبت الہی عز و جل کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ استاد نے کہا، اے بیٹے کہو تا۔ تو بچے نے کہا، تا سے مراد میرا دل کا جذبہ اور شوق ہے جو ذات باری تعالیٰ کے متعلق دل میں کھٹکنے والے تمام شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ پادری نے کہا، اے بیٹے کہو سا۔ تو بچے نے کہا، سا سے مراد اس نورانی لباس کے لیے پردہ ہے جو مقام قرب پانے والوں کو ثابت رکھے ہوئے ہے۔ استاد نے کہا، بیٹے کہو جیم۔ تو بچے نے کہا، جیم تو نور جمال الہی عز و جل کا نام ہے جو انسانوں پر صبح و شام انوار و تجلیات ڈالتا ہے۔ استاد نے کہا، اے بیٹے پڑھو ہا۔ تو بچے نے کہا، ہا سے مراد اللہ عز و جل کی حمد ہے جس نے دلوں کی حفاظت اور بری خصلتوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ استاد نے کہا، اے بیٹے کہو کھا۔ تو بچے نے کہا، کھا سے مراد خوف خدا عز و جل ہے جس نے برگزیدہ بندوں کی تمام تکالیف اور دور کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ پادری بچے کو ایک حرف پڑھانے کے لیے کہتا تو بچہ اس حرف کے متعلق ہم وزن و منظوم کلام سے جواب دیتا رہا۔ پادری کی عقل دنگ رہ گئی اور ایسی گفتگو سن کر اس کا دل زندہ ہو گیا۔ اس نے جان لیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ پھر کہنے لگا، اے وحدانیت الہی عز و جل کو ماننے والے پیارے بچے، میں تجھے شاباش دیتا ہوں۔ اس کے بعد بچے نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا وہی برحق نہیں جو رلاتا و ہنساتا، زندگی و موت دیتا اور مخلوق کے لیے کھیتی اگاتا ہے؟ یقیناً وہی معبود حقیقی عز و جل ہے، لہٰذا جو اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، جو اسے چھوڑ کر کسی اور دوسرے کی عبادت میں گمراہ ہو جاتا ہے
اے غائب و خاسر کوشش کرنے والے، جب بندے کا مقصود حقیقی وہی ذات ہے، پس وہی برتر، غالب اور رحیم ہے کہ اس کی طاقت کے بغیر کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب پادری نے بچے کے ایسے کلام کو سنا تو جس نے اس کی ہوش اڑا دیے اور اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیا، تو اس نے جان لیا کہ اس بچے کو قوت گویائی عطا کرنے والا وہی ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر بچے کو اس کے باپ کے پاس لے آیا۔ جب باپ نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے پادری سے پوچھا آپ نے میرے بچے کی ذہانت کو کیسا پایا؟ تو وہ کہنے لگا ذرا اس کا عارفانہ کلام تو سنیے۔ پھر اس نے ساری گفتگو بچے کے باپ کو سنا دی۔ یہ سن کر باپ بولا اس خدا کی قسم جو ہر لاچار بے بس مدد فرماتا ہے، میرا بیٹا محض حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت سے اس مقام و مرتبے تک پہنچا ہے۔ پھر کہنے لگا اے میرے بیٹے، سب خوبیاں خدائے واحد اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تیرے سبب ہم سب کو گمراہی سے نجات عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بچے کی ماں اور تمام گھر والے اسلام لے آئے اور اپنے گلے سے عیسائیوں کے نشان صلیب کو اتار پھینکا۔ سبحان اللہ! اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا معروف کرکی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی دعا کی بدولت ان سب کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا۔ تو فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور تاکہ ہم آگے آنے والے وقت میں آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔